سلطان محمود اپنے نوکروں میں سے ایاز پر بڑا مہربان تھا، اس لیے تمام نوکر اسی فکر میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی شکایت کر کے سلطان کا دل کھٹا کر دیں۔ آخر بہت تلاش کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایاز جس پلنگ پر سوتا ہے اس کے سرہانے چاندی کا ایک صندوق رکھا ہے، جس کی زنجیر اس نے اپنے پلنگ کے پائے سے باندھ رکھی ہے اور ہر روز اٹھتے وقت اسے کھول کر ضرور دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور اس صندوق میں بڑے بڑے بیش قیمت جواہرات ہوں گے۔ ایک دن موقع پا کر انہوں نے سلطان سے عرض کی، حضور، ایاز کے پاس جواہرات کا ایک صندوق ہے جس کی زنجیر اس کے پلنگ کے پائے سے بندھی رہتی ہے اور وہ ہر روز صبح جب تک انہیں دیکھ نہ لے باہر نہیں نکلتا۔ حضور بھی دیکھیں گے تو پسند فرمائیں گے۔ سلطان نے ایاز کو بلا کر صندوق کا حال پوچھا تو اس نے اسی وقت دربار میں صندوق منگا کر اس کی چابی بادشاہ کے حوالے کر دی کہ حضور آپ اپنے ہاتھ سے کھول کر دیکھ لیں۔ سلطان نے شوق سے صندوق تو کھول لیا، مگر دیکھتا کیا ہے کہ اس میں صرف ایک دو پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے رکھے ہیں، جنہیں دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا، ایاز یہ کیا بات ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وہ کپڑے ہیں جنہیں میں حضور کے ہاں پہنچنے سے پہلے پہنا کرتا تھا اور ہر روز اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ امیری کی بو میں اپنی حالت نہ بھول جاؤں اور اس دولت پر جو آپ حضور کے طفیل میسر ہے مغرور نہ ہو جاؤں۔ ایاز کے اس جواب سے سلطان نہایت خوش ہوا اور چغلی کرنے والے بہت شرمندہ رہ گئے۔ تو گائز، آج کی اس اخلاقی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دولت یا پیسہ پاس آنے پر ہمیں اپنا پچھلا وقت، مشکل وقت کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ہماری سچائی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، اس لیے اچھے وقت کے چکر میں کبھی بھی اپنے برے وقت کو مت بھولیے، کیونکہ وہی برا وقت آپ کو موٹیویشن دیتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کچھ بڑا کرنے کے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ۔